السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ مسلمانوں کے حقوق، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے آج انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں، لیکن اللہ نے جتنی توفیق دی انشاءاللہ اتنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ محترم سامعین، آج ہم انسانیت کے حقوق تو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا خیال رکھنے اور دوسرے انسان کا مکمل حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر جب ہم دیکھیں تو بہت سے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ انسانیت کی بات تو کرتے ہیں، جب غیر مسلمین کے تعلق سے کچھ باتیں آتی ہے تو وہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے اعتبار سے غیر مسلموں کے ساتھ انسانیت کے نام پر ہمدردی جتلاتے ہیں، لیکن جب آپس میں مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن نظر آتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تئیں نفرت نظر آتی ہے، اور جتنی محبت اور الفت کی باتیں ہم غیر مسلم کے لیے کرتے ہیں انسانیت کے خاطر، اتنی باتیں ہم آپس میں مسلمان کے تعلق سے نہیں کرتے ہیں، جبکہ انسانیت ایک الگ چیز ہے اور انسانیت کے اندر مسلمان ہے، تو مسلمانوں کے آپسی حقوق کو پامال کر کے اگر ہم انسانیت کے نام پر اگر غیر مسلموں کے پاس جا کے چاپلوسی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ چاپلوسی ہماری کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے اپنے مسلمان کو ناراض کر کے اس کے حقوق کو پامال کر کے ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے سارا کام اگر کیا تو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور دنیا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور دنیا بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو راضی رکھتے ہوئے دنیا کو ناراض کر دے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور دنیا کو اس سے راضی کر دیتا ہے، یعنی دنیا کا ہر انسان اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر کے ایک مسلمان کو تکلیف دے کر کے ہم اس دنیا میں غیر قوم کو ہم خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی لیے آج غیر قوم ہمارے پر چڑھ بیٹھی ہے، اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا اور دنیا والے بھی ہم سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے یہ ساری آفتیں وبا اور عالم اسلام کے اندر جب غور کیا جائے تو اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان پریشان ہے،
اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے آپسی حقوق کو بھلا دیا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رکھا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے بجائے اس میں اپنے منمانی طور پر انسان نے زندگی گزارنے کی شروعات کر دی ہے۔ آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان پر کیا حقوق ہیں۔ آپ کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ بعض احادیث کے اندر 5 کے الفاظ آئے ہیں، یعنی کئی احادیث مختلف الفاظ کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ صرف 6 نہیں بلکہ ایک حدیث کے ایک ٹکڑا ہے، یعنی تمام حقوق میں سے 6 حقوق ایک حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حقوق ہے۔ آئیے پہلے 6 حقوق پر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید حقوق پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر 6 حقوق ہے، ان میں سے ایک حق افشو السلام، سلام کو عام کرو، اور ایک رد السلام، سلام کو لوٹاؤ، یعنی کوئی انسان سلام کرے تو سلام کا جواب دو، یعنی سلام اگر کوئی آپ کو کرتا ہے اس نے سنت ادا کی اور اس کے سلام کا جواب دینا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کا جواب مکمل دیا جائے گا، اگر غیر مسلم سلام کرے تو وعلیک کہہ کر ختم کر دی جائے گی، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم غیر مسلمین پر سلام کی شروعات نہ کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلم پر تم سلام نہ کرو، اگر وہ سلام کرے تو وعلیک جواب دو، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس پر تم اس سے اچھے سے لوٹاؤ، یعنی کہ السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک، یعنی سلام سے جتنا اس کے سلام کی کلمات ہے اس سے اچھے انداز میں اور کھندا پیشانی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا۔ آپ جب سلام کا جواب دیتے یا سلام کرتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، آپ خوشی کا اظہار کرتے، کیونکہ ہم جب دعا دے رہے ہیں تو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، ہمارے چہرے پر غصہ نظر آتا ہے، ہمارے چہرے سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو سلام منہ بنا کر دے تو سامنے والا خوف زدہ ہو جائے گا کہ شاید یہ ہمارے اوپر ابھی برسنے والا ہے، شاید ہمارے پر ظلم کرنے والا ہے۔ اگر ہم مسکراتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سلام کریں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی سلام کا جواب بھی دینا ہے تو اچھے انداز میں دیا جائے، یعنی اس نے جس انداز میں سلام کیا ہے اس سے اور اچھے انداز میں اس کی کلمات پر اضافہ کر کے، یا پھر آپ خندہ پیشانی سے اس کے سامنے پیش آئے اور وہاں پر اچھے انداز میں اس سے مل کر سلام کا جواب دیں، یا پھر اوردوہا، اگر اچھا جواب نہ دے تو اس کے برابر ہی لوٹا دے۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو وعلیکم السلام اتنا کہ لوٹائے، اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، اس لیے کہ سلام جو ہے یہ سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، ادخلوا الجنت بسلام، اور سلامت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث کا ٹکڑا چھوٹ گیا کہ نماز اس وقت پڑھے جب دنیا سو رہی ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، کہ جب دنیا سو رہی ہے اس وقت بیدار ہو جاؤ اور بیدار ہو کر کے قیام کرو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو۔ تو اس کے محل شاہد جو ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرنے سے انشاءاللہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور سلام ہم دن بھر کرتے ہیں جب ہماری جس سے پہچان ہوتی ہے، جو ہمیں پہچانتا ہوتا ہے، ہم اسی سے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام اس پر بھی کرو جسے تم نہیں پہچانتے، اور اس پر بھی کرو جسے تم پہچانتے ہو، یعنی دونوں پر تم سلام کرو۔
یہ پہچان اور غیر پہچان کے طور پر ہم سلام کو ہمارے عام ہو چکا ہے. جب ہم کسی کو پہچانتے ہوتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، اگر پہچان نہیں ہوتی ہے تو ہم سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سلام اس پر نہیں بھیجتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہچانتا ہو یا غیر پہچان والا ہو ضرور سلام کیا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طریقہ بتلایا کہ سلام کے تعلق سے، یسلم الراکب علی الماشی، کہ سوار یعنی کسی چیز پر سوار ہو کے انسان گزر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ رکے ہوئے یعنی چلتے ہوئے لوگوں کو سلام کرے. جو پیدل چل رہے ہیں وہ اس کو سلام سوار والے کریں. اور اس کے بعد طریقہ بتلایا والماشی علی القاعد، اور چلنے والا انسان پیدل چلنے والا بیٹھے لوگوں پر سلام کرے. اور اس کے بعد ایک طریقہ اور بتلایا والقلیل علی الکثیر، کہ کم کی تعداد کثیر پر زیادہ لوگوں پر سلام کرے. یعنی سلام یہ طریقہ بتلایا گیا ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی روایت. مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان الملائکۃ تعجب من المسلم یمر علی المسلم ولا یسلم علیہ، کہ فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس گزرتا ہے مگر اس سے سلام نہیں کہتا. یعنی گزرتے ہوئے سلام نہ کہنا، اس بات میں تعجب ہوتا ہے فرشتوں کو کہ ایسا مسلمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر سلام بھی نہیں کر رہا ہے. یہ فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے. اس سے سلام کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر سلام کرنے کی بڑی اہمیت ہے. اور گاؤں دیہات کے اندر عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سلام کا رواج بہت ہی کم پایا جاتا ہے. شہروں کے اندر تو یہ رواج عمومی طور پر نظر بھی آتا ہے لیکن گاؤں میں مفقود پایا جاتا ہے. یہ تصور کرتے ہیں کہ ابھی تو ملے ہیں، جب بھی کبھی ملاقات ہو، جب کبھی گزرنا اس کے سامنے سے ہو تو کوشش کرے کہ سلام کیا جائے. اور جب کہیں داخل ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو یا مسجد میں داخل ہو، اللہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں مسجد میں بھی داخل ہو تب بھی پہلے سلام کرے. لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ دعا ہے سلام نہیں، بلکہ دعا تو ہے ہی ہے لیکن سلام بھی کرے. سلام کرے. اگر گھر خالی ہو، ابن باز کہتے ہیں کہ اگر گھر خالی بھی ہو، کوئی موجود نہ ہو، تب بھی پہلے سلام کرے اس کے بعد گھر میں داخل ہو. یعنی سلام کے بغیر نہ داخل ہو. اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبه حتى يبدأ بالسلام، رواه طبرانی. یہ طبرانی کی روایت اور ابو نعیم اس کی سند کے اندر موجود ہے. اور اس سند میں لین یعنی تھوڑا ہلکا سا کچھ ہے لیکن روایت حجت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام، کہ جس نے بات کو، اپنی گفتگو کو بغیر سلام کے شروعات کیا، یعنی سلام کے بغیر اپنی بات کو اس نے شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تجیبہ، تو اس کو جواب نہ دو، یعنی اس کی بات کا جواب نہ دو. اگر وہ سلام کے بغیر بات میں کرنا چاہے تو اس کو کچھ بھی جواب نہ دو. حتی یبدأ بالسلام، یہاں تک کہ وہ سلام سے شروع کرے اپنی بات کو. تاکید آئی ہے. اور بھی بہت ساری روایتیں سلام کے اوپر وارد ہے لیکن بہت ساری باتیں پیش کرنی ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر جس میں حقوق بتلائے گئے ہیں اس میں ایک حقوق بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی چھینکے تو اس کے چھینک کا جواب دے. جب چھینکے تو وہ خود الحمدللہ کہے، اور جب الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دیا جائے. وَتَشْمِتُ الْعَاطِشِ، عاطس کے جب وہ چھینکے تو اس کا جواب دیا جائے. یعنی چھینکنے والے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا عطس احدكم فليقل الحمدللہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے یعنی اس کو چھینک آئے تو چاہیے وہ کہے الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. بہت ساری وضاحتیں ہیں چھینک کے تعلق سے کیوں کہا جاتا ہے، تفسیر ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی. وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، تو چاہیے کہ کہے اس کے لیے اس کا بھائی یا اس کے صاحب، اس کی بیوی یا کوئی اس کے ساتھ موجود ہے، وہ کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، جب اس کے لیے کہا جاتا ہے یرحمک اللہ
فَلْيَقُلْ لَهُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، تو چاہیے کہ چھینکنے والا انسان کی بس ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ اس کو کہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تمہارے اصلاح کر دے، یعنی تمہارے بالکم، تمہارے اعمال کو، بال کی شرح کی گئی ہے، تفسیر کی گئی ہے کہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے معاملات کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے۔ تو بہت بہترین دعا ہے، اس لیے حقوق میں سے ہے ایسی دعا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک حق جو بہت ہی واضح طور پر ایک حق جو بنتا ہے وہ بیمار کی عیادت کیا جائے، وہ عیادت المریض، جب انسان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، یعنی جب بیمار ہو جائے اس کے بعد جا کر کے اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کے تعلق سے پوچھا جائے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، ہمیں دعا دینا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر جب ہم پہنچتے ہیں بیمار کے پاس، بیمار کو ایک سہارا ملتا ہے اور اس کو تسلی ملتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارا کوئی بھائی آیا، ایک مسلمان نے ہماری خبر گیری کی۔ جب آپ اس کے پاس جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہاں جائے تو اس کو دعا دی جائے، اور وہ دعا اللہم رب الناس، اے لوگوں کے رب، اذهب البأس، اس کی تکلیف کو دور کر دے، اشف انت الشافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرا کوئی شفا دینے والا ہے ہی نہیں، اور ایسی شفا دے کہ اس کے بعد بیماری باقی ہی نہ رہے، یعنی بیماری ختم ہو جائے، یہ دعا دینے کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل میں سے کسی کی بیمار پرسی کو جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے جسم پر رکھتے اور دایاں ہاتھ کے جسم پر رکھ کر کے دعا دیا کرتے تھے، تو اس کے جسم پر رکھ کر آپ کو اگر میسر ہے تو ضرور آپ اس کے بعد اس کے جسم پر ہاتھ رکھے اور اس کو دعا دینے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا کہ میں، اللہ رب العالمین بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہے گا، اس وقت جب بیمار ہوتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، مسلمان بیمار ہوتا ہے، تو اس کی جو عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں وہاں موجود تھا، یعنی میری ملاقات تجھے ملتی اگر تو اس بیمار کی بیمار پرسی کرتا۔ اور ایک بات، جب بیمار پرسی کرنے جائے تو دعا دینے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم شادی بیاہ میں شرکت کرتے ہیں، اور شادی بیاہ میں شرکت کرنے کے بعد ہمارا ایک طریقہ ہے، ہم کچھ شادی میں چڑھاتے پیسہ دیتے ہیں، ہمیں ذمہ داری ہے کہ ہم بیمار کے لیے یہ کام شروع کر دے، یعنی ہاسپٹل اگر ہم جا رہے ہیں تو اس ہاسپٹل کے اندر جو بل اس کا بن رہا ہے اس بل کی ادائی کر کے آئے، جو آپ سے بن سکتا ہے 500، 1000، 2000، 5000، جو آپ کی حیثیت ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق وہاں کچھ پیسہ ضرور دے کر آئے۔ اگر آپ میڈیکل کا خرچہ اس کا ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو میڈیکل کا خرچہ ادا کریں، کیونکہ آج اتنی مہنگا میڈیکل ہو چکا ہے کہ انسان آج سمجھ نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ بیمار پرسی کریں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، یہ حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان کے حکم میں سے حق یہ ہے جب مسلمان انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے ایک طرح ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اسے قبرستان تک جاتا ہے اور قبر میں اس کو اتارتا ہے اور دفن کرتا ہے تو اس کو ڈبل قرات ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ڈبل قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک حق اور 5واں حق، اگر کسی معاملے میں قسم ڈالے تو اس کو پوری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، کہ جب قسم لے تو اس کو پورا کرنا یہ مسلمان کا ایک ذمہ داری ہے۔ بہت آپ لگے آگے ایک اور حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہ حق یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔
وإجابة الداعي کہ جب دعوت دینے والا تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، دعوت کو قبول کیا جائے، کیونکہ اس کی دعوت انتہائی مخلصانہ ہے، اس کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے کہ جس نے آپ کو اخلاص کے ساتھ دی ہے۔ لیکن احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر صرف امیروں کو بلایا گیا ہو ویسے دعوت قبول نہ کیا جائے، اور ایسی دعوت جہاں پر ناچ گان کیا جاتا ہو، ایسی دعوت جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو، ایسی دعوت جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق کام نہ کیا جائے، جہاں پر نافرمانی ہو، جہاں پر عیاشی ہو رہی ہو، ایسی دعوت جہاں پر شریعت اسلامیہ کے حقوق کو اور اس کے احکام کو، اس کے فرامین کو، اس کے اقوال کو پامال کیا جاتا ہو، تو ایسی دعوت پر نہ جایا جائے۔ یہ اللہ کے رسول نے روکا ہے ایسی دعوت پر جانے سے۔ تو دعوت قبول کرے، لیکن وہ دعوت جو شریعت کے مطابق دعوت ہو ویسے دعوت قبول ضرور کرے۔ آپ بات کھائے یا نہ کھائے الگ بات ہے، لیکن دعوت ضرور کرے۔ اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ معذرت ضرور پیش کریں۔ کیوں کہ اگر آپ دعوت قبول نہیں کریں یا دعوت آپ قبول نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسلمان ایک بھائی کو تکلیف ہو جائے، وہ یہ سوچنے لگ جائے کہ پتہ نہیں اس نے مجھے حقیر سمجھا ہے، پتہ نہیں یہ کیا تصور کرتا ہے، اس کے اندر کچھ دماغ کے اندر کچھ باتیں پیش آ جائے گی کہ جس سے وہ سمجھ نہیں پائے گا اور دشمنی بڑھتی جائے گی۔ تو دعوت دے، دعوت قبول کیا جائے۔ اور ایک بات بہت اہم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له، صحیح بخاری، کہ جب کوئی مسلمان بھائی آپ سے کچھ مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دے، آپ اس کو خیر خواہی والی بات کرے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا بھائی آتا ہے، ایک مسلمان آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کام پر اچھا مشورہ دے، آپ یہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ یار میں اس کو مشورہ دوں گا، یہ میرے اوپر چڑھ بیٹھے گا، میرے سے اوپر آ جائے گا، یا آپ نے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَنْصَحْ لَهُ، اس کے لیے نصیحت کرے، یعنی اس کو اچھا مشورہ دے، اچھی رائے دے۔ اگر وہ جو کام کرنا چاہتا ہے حقیقی معنوں میں اس میں اس کو بینیفٹ نہیں ہے، اس میں اس کو نقصان ہی نقصان ہے، تو آپ اس کو سیدھا راستہ دکھلا دے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی، مسلمان بھائی یہ سوچتا ہے کہ کیوں اس کو میں صحیح راستہ بتلاؤں، چھوڑو جانے دے اس کو، ہم بھٹکاتے ہیں۔ تو آپ نے حق ادا نہیں کیا بلکہ آپ خود مجرم ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، تمیم دارمی حدیث کے راوی، الدین النصیحہ، کہ دین پورا کا پورا خیر خواہی کا نام ہے۔ سئل وسئل لمن، پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی کیا جائے، فقال للہ، اللہ کے لیے، وللملائکۃ، اس کے فرشتوں کے لیے، اور رسولہ، ولرسولہ، اس کے رسولوں کے لیے، ولائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے، یعنی ہر ایک کے لیے خیر خواہانہ طور پر ہر معاملے کیے جائے۔ اللہ کے واسطے انسان کے ساتھ آپ خیر خواہی کریں۔ اور وَلِكُتُبِهِ، یعنی اس کی کتاب، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ اس کے فرامین کو ماننا، اللہ کی کتاب کے اندر جو باتیں پیش گئی ہے ان ساری باتوں کو ہو بہو اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہ کتاب اللہ کی خیر خواہی ہے۔ اور رسول کی خیر خواہی، ان کی باتوں کو مان لینا، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے جو ائمہ یعنی ان کے علماء کرام، ان کے رہنما، ان کے رہبر جو ان کو سیدھے راستے پر رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے، عام لوگ کے لیے جو ان کے ماتحت ہیں ان کے لیے خیر خواہی کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ یعنی خیر خواہی کرنے کا آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اندر یہ نہ سوچے کہ ہم سے یہ آگے بڑھ جائے گا، انشاءاللہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے تو ضرور آپ کے لیے بہتری ہوگا۔ کچھ کمنٹس میں بات آئی ہے، انشاءاللہ میں ضرور آگے اس پوائنٹس کو لے کے بات کروں گا۔ اور ایک حق کہ مومن کے لیے ہم اچھا مشورہ دیں جب مشورہ طلب کریں۔ عمومی طور پر مشورہ آج طلب کیے جاتے ہیں۔ آٹھواں حق جو آگے آپ کے سامنے ایک حق آگے اور سنتے چلیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے ہم پر حقوق میں سے ایک حق اور جو ہم پر عائد کیا ہے، وہ حق یہ ہے کہ اگر کسی جگہ اس کی مدد اور تائید کی ضرورت ہو تو اس کی تائید اور مدد ضرور کرے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ مدد ہم کیوں کریں،
اس نے ہماری مدد کہاں کی تھی؟ اس نے ہماری مدد کی ہوتی تو ہم اس کی مدد کرتے، لیکن ایسا نہ سوچے۔ اللہ کے واسطے ایک بھائی نے اور ایک بات کمنٹ بھی اچھا کیا ہے، بلال بھائی نے، کہ لیکن یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ٹائم نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں۔ یہ خیر انہوں نے شاید اس پر جنازے کے تعلق سے اور عیادت مریض پر کہا ہے، لیکن اس پر فٹ کر سکتے ہیں آپ کہ اگر تائید کی بات آتی ہے، مدد کی بات آتی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس کی مدد کریں۔ اس نے ہماری مدد تھوڑی کی ہے، ہمارا بھی ٹائم تھوڑی آیا ہے، ہمارا جب وقت آگے دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کہ انصر اخاک ظالما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، تم اپنے بھائی کی مدد کرو۔ انصر اخاک ظالما، کہ اس حال میں کہ وہ اگر ظالم ہو تب بھی مدد کرو، او مظلوما، یا پھر مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کی جائے، یعنی دونوں اعتبار سے مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم مدد کی جائے، کہ مظلوم مدد کر کے ظالم سے اس کو دور کیا جائے، لیکن ظالم مدد کرنا یہ سمجھ میں نہیں اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ یعنی ہر حال میں ایک مسلمان اگر ظلم کرتا ہے تب بھی اس کو روکا جائے، یہ اس کی مدد کرنا ہے، اور مظلوم کو اس ظالم سے بچا لینا یہ مدد کرنا ہے، یعنی اس کی مدد کیا جائے۔ اور بہت سارے حدیث اندر وارد ہوا کہ جب انسان دنیا کے اندر اپنے مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اور اس کے لیے بہت ہی کئی احادیث آئی ہے۔ اور ایک حق، کوئی مسلمان اپنے بھائی کو برائی اور تکلیف نہ پہنچائے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان اس کے خون کو بہانا حرام ہے، اس کے مال کو لوٹنا حرام ہے، اور اس کی عزت کو پامال کرنا حرام ہے۔ آج سوچئے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو کتنی پامال کرتا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کتنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہمارا بھائی کتنا عزت دار بن رہا ہے، ہم اس کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے، معاشرے میں اس کو ہم برباد کر دیں گے، معاشرے میں اس کی ایک ایک برائی کو ہم پیش کریں گے، اگر اس سے کوئی خامی اس کے نظر آتی ہے تو ہم اس کو پیش کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ستر، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے راز کو چھپایا، اس کی پردہ پوشی کی، اس کے معاملات کو چھپایا، ستر اللہ، تو اللہ اس کے راز کو چھپا دے گا قیامت کے دن، دنیا میں چھپائے گا اور روز قیامت میں چھپائے گا۔ اگر ہم اپنے بھائی کی عزت کو ہم تار تار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اگر اس کی عزت کو ہم سڑک پہ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ یاد رکھ لیجئے آپ کی عزت بھی ایسے ہی نیلام کی جائے گی، آپ کی عزت سے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، آج کے اس دور میں مسلمان جتنا ذلیل ہو رہا ہے، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، ایک دوسرے کی ذلت، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آپس میں جو معاملات ہمارے کرنے تھے ان معاملات کو ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو دوسرے کو بھی اپنی عزت پیاری ہے، تو آپ کیوں اس کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اس کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں؟ اگر آپ اس کی عزت ساتھ کھلواڑ کریں گے، یاد رکھ لیجئے آپ کی عزت کے ساتھ بھی کوئی کھلواڑ کرے گا۔ جیسے کرنی ویسی بھرنی، یعنی جیسے آپ کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ کے لیے ذمہ داری ہے، حق بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال نہ کر، اس کی عزت کو بچائے، اور اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس کے مال کو آپ برباد نہ ہونے دے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ تجارت میں خسارہ آ جائے، اس کا مندہ ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، یہ بالکل غرق ہو جائے، یہ ہماری ایک سوچ بن چکی ہے۔ ایک مسلمان کے تئیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حرام ہے اس کے مال کو ضائع کرنا، حرام ہے آپ کے سوچ پیدا کرنا اس کا مال برباد ہو جائے، یہ بھی اس کے مال کو ضائع کرنا ہے۔ آپ کو دعا دینا چاہیے، اپنے مسلمان کہتے ہیں آپ کو اچھا سوچنا چاہیے، حق بنتا ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يرضع مسلما، احمد کی روایت، سند صحیح ہے، امام داؤد نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، ڈرائے،
आज देखिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कितना खौफ ज़दा करता है, आज मुसलमान दूसरे मुसलमान को कितना डराता है। आज मुसलमान कहता है कि तेरे मंदा आ जाएगा, तू ये तिजारत करेगा, डूब जाएगा, ये होगा, तेरे साथ ये मामला हो जाएगा, तो आगे क्यों बढ़ता है। आज सबसे ज्यादा डराया जिसको जाता है जो दावती काम मिशन लेके चलते हैं, सबसे ज्यादा उनको डराया जाता है कि तुम ये क्यों काम कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। दुनिया भर की सारी बातें पेश कर दी जाती है, उसको हौसला देने के लिए उसको डराया जाता है। डराने का काम किसका है आपको मालूम है। ये जंग बदर के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लम जंग बदर जीत कर आए तो उसके बाद सहाबा किराम को कुफारों की जान से डराया गया था कि आप डर जाइए, वो लोग बड़ी तादाद तैयार कर रहे हैं। तो उस वक्त सहाबा किराम ने कहा कि ईमान में और जरूरत हो गई। तो डराता कौन है, कुफ्फार डराते हैं, दुश्मन डराते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को डराता नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हलाल ही नहीं हो सकता। एक हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आज मुसलमान के को परेशान करने में तुला हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान वो मुसलमान है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान भाई महफूज रह जाए। अगर आपकी जुबान से आपके हाथ से कोई मुसलमान महफूज नहीं है तो रब्बे काबा कसम आप मुसलमान सही मानों में नहीं है, ये हदीस बतलाती है। आज सोचिए हम अपनी जुबान से अपने मुसलमान को कितना परेशान करते हैं, ताना जनी के जरिए से चलते फिरते हम ऐसे ताने कैसे मारते हैं। हम जुबान से जब देखेंगे वो जा रहा है उसको कुछ भी बोल देंगे, यानी ऐसी बात बोल देंगे उसके दिल में जाके लग जाए, हम अपनी जुबान से ऐसी बात निकाल देते हैं। हम उसकी गीबत करते हैं, ये भी उसके साथ ये इसको जुबान से तकलीफ पहुंचाना है। हम उसकी चिढ़ रखते हैं, हम उसको जो ऐसे अल्फाज से पुकारते हैं जिन अल्फाज को पसंद नहीं करता, हम ऐसा मामला जुबान से करते हैं जिससे परेशान हो जाए। और हाथ के से तकलीफ देना, यानी कई एतबार से हाथ से तकलीफ दी जाती है। आज मुसलमान को कितनी तकलीफ पहुंचाता है। तो कैसा मुसलमान है। अल-मुअमिनु मन अमिनहु अल-मुअमिनु अला अनफुसिहिम व अमवालिहिम। मुस्लिम अहमद की रिवायत, सुनन तिर्मिज़ी, मुस्लिम हाकिम के अंदर रिवायत मौजूद है। इमाम हाकिम ने इसके सनद को सही करार दिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-मुअमिनु मन अमिनहु अल-मुअमिनून अला अनफुसिहिम व अमवालिहिम। मोमिन वो है जिसे ईमान वाले अपनी जानों और मालों पर अमीन जाने, यानी मेरा माल है और मेरी जान है, तो दूसरे मोमिन के ताल्लुक से मेरा ख्याल ये हो कि वो मोमिन मेरी हिफाजत करेगा, वो मुझे कभी तकलीफ नहीं देगा। अगर उसकी तकलीफ तुम्हें पहुंच जाती है तो गोया कि सही माने वो मोमिन नहीं है। घर वो दावेदार हो, वो अपने आप को बड़ा अल्लाह वाला कहता हो, रात में उठ के क़याम करता हो, तहज्जुदें पढ़ता हो, अगर वो नमाजें पढ़ता हो, बहुत रोजे रखता हो, बहुत सारी इबादतें करता हो, लेकिन अगर उससे उसका मुसलमान भाई एक मोमिन भाई तकलीफ में है तो कभी भी वो पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता। ये सब बहुत मामूली चीज लगती है, हमको बहुत मामूली लगती है कि हम थोड़ी तकलीफ ही तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ हमारे लिए वबाल जान बन जाएगी। और आखिरत में जो हम जन्नत के खां हैं, जन्नत के किनारे से हमें भगा दिया जाएगा कि तुम तो यही थे कि तुम अपने भाई को परेशान क्या करते थे, तुम अपने भाई के साथ ऐसे मामलात क्या करते थे। तो हमें गौर करने की जरूरत है। तो एक मुसलमान को कभी जिंदगी परेशान ना किया जाए। और हुकूक में से हम कुछ मुख्तसर तौर पर देखते हैं कि एक मुसलमान के लिए हम आजिज़ी के साथ मिले, तकब्बुर के साथ नहीं कि अपने मुसलमान के पास हम भाई के पास जाए और इतरा करके जाए, अपने आप को बड़कपन दिखाते हुए जाए। वला तुसअर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि तू अपने चेहरे को ना बिगाड़ अपने मुसलमान के लिए, लोगों के लिए ना बिगाड़, और तू जमीन पर चल तो आराम से चल, तकब्बुर ना कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह फख्र करने वाले को तकब्बुर करना पसंद नहीं करता है। इसका अल्लाह ने फरमाया कि तेरा इतरा कर चलना, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि तेरा जमीन पर तू इतरा कर ना चल,
کہ تیرا زمین پر چلنا زمین کو ڈسا نہیں دے گا اور تو آسمان کی بلند تو پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا تو پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ زمین کو اندر ڈھسا سکتا ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے پیغام ہے کہ تو تکبر کرتا ہے, تیرے اندر غرور ہے, تو یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس محلات ہے, میرے پاس عزت ہے, میرے پاس اتنی طاقتیں ہیں, میرے پاس اتنا یہ ہے, وہ ہے, علم ہے, فلاں ہے, ڈھمکا ہے, سب کچھ گنا کر کے آج ہم جب فخر کرتے ہیں نا, اللہ نے کہا تو فخر نہ کر, تیری کوئی چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اگر تو نے اپنے بھائی کو پریشان کر دیا, اس کو تو نے اگر ذلیل کر دیا, اگر تو نے اس کو حقیر سمجھ لیا, تو تیری کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد, کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے میرے طرف وحی کی کہ تواضع اختیار کیا جائے, یہاں تک کہ کوئی شخص کسی کے اوپر فخر نہ کرے. کوئی فخر نہیں کرنا ہے. سارے مسلمان اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے کا مراتب ہے, تقوی کے اعتبار سے اللہ کے زیادہ مقرب ہے, لیکن دنیا میں امور میں, دنیائی معاملات میں سارے کے سارے مسلمان برابر ہے. کوئی کو کسی پر فخر نہیں ہے, کسی پر کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے. تو ہم سب کے ساتھ اچھائی سے ملے. ہم یہ سوچتے ہیں ہم کیوں فلاں سے ملے, فلاں غریب انسان ہے. آج اللہ کی قسم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی غریب انسان کسی امیر کے بازو میں کھڑا ہو جاتا ہے, وہ گھین کرتا ہے, سوچتے ہی غریب انسان ہے. نیچے اور اونچ شریعت میں نہیں ہے. ہم نے بنایا ہے یہ نیچ اونچ, شریعت میں نیچ اونچ نہیں ہے. غریب امیر سب برابر ہے, سب برابر ہے. سب کو ایک ہی قبر میں سونا ہے. سب کو, غریب کو بھی امیر کو بھی ایک ہی جنازے میں لے جایا جاتا ہے اور اس کو وہاں جا کر کے ایک ہی طرح کی مٹی کے اندر لپٹایا جاتا ہے. تو یہ اونچ نیچ کس بات کی؟ یہ مال دولت بنگلے, یہ شہرت, یہ ساری کی ساری یہ دنیا میں رہ جائے گی. تیرا جو کچھ جائے گا, تیرے اعمال جائیں گے, اور تیری بدسلوکی, یہ بددیانتی, اپنے مسلمان کے تیرا غرور و تکبر کرنا, یہ سارا کا سارا تجھے ختم اور برباد کر دے گا. تو ہم ایک مسلمان سے کبھی گھن نہ کرے, اس کے ساتھ ہم تکبر سے نہ پیش آئے, بلکہ اچھے انداز میں پیش آئے. یہ معاملات الگ ہے کہ آپس میں کچھ معاملات مسلمانوں کے ہوا کرتے ہیں, یہ معاملات الگ ہے. تو اس معاملات کو ایشو بنا کر کے ایسا معاملہ نہ کیا جائے, ایسے معاملات نہ بنائے جائے کہ کوئی مسلمان آپ سے پریشان ہو جائے. آئیے اور کچھ حقوق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں. اس کے ساتھ 3 دن سے زیادہ گفتگو بند نہ کیا جائے. بہت بڑی بات ہے. آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ اپنے مسلمان بھائی سے گفتگو کرنے میں پیچھے ہے, یعنی اس سے انبن ہو گئی. دیکھیے, انسان ہونے کے ناطے آپس میں معاملات اونچ نیچ ہو جاتے ہیں. کبھی کسی چیز کو لے کر کچھ معاملہ ہو گیا, ٹینشن ہو گیا, کچھ بات چیت بند ہو گئی, تو اس کو ہم زندگی بھر کا ایشو نہ بنا لے. آج ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں تیری قبر پہ نہیں آؤں گا, تو مر جائے گا, تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا, تو مر جائے گا, تیرا منہ دیکھنے بھی نہیں آؤں گا, تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کوئی معاملات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3, کہ حلال ہو ہی نہیں سکتا مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑ دے, یعنی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بن رکھے. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ملے تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لے. جب ملاقات ہو کر کے منہ پھیر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, کہ ان دونوں میں انبن ہوئی ہے, بہتر وہ ہے جو سلام سے اپنی شروعات کر دے, یعنی جس نے بات کی شروعات کر دی وہ سب سے بہتر ہے. تو آپ سے مسلمان کے کسی بھی طور پر جائز ہو نہیں سکتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس سے گفتگو بند رکھے. تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے ہم بات بند کر لیتے ہیں, زندگی بھر کا ایشو بنا لیتے ہیں, مرتے جب تک بات نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ہی نہیں سکتا, حلال ہے ہی نہیں. اور ایک حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش گئی تھی کہ جب جمعرات اور سوموار کو انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں,
سوائے دو طرح کے لوگ اس کے لیے اٹھائے جائیں گے، اس میں ایک مشرک اور ایک وہ جو کینہ رکھتا ہے، جو اپنے بھائی کے تعلق سے کینہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ اس کے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ اتنی نمازیں کیسے قبول ہوگی؟ اتنے روزے کیسے قبول ہوں گے جب ہم ایک مسلمان کو ہم نے پریشان کر رکھا ہے، اس سے بات نہیں کرتے ہیں، ہم کینہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کپٹ اپنے دل بیٹھے ہوئے ہیں، لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے جمعرات کو اعمال کی قبولیت یعنی آسمان پہ پہنچنا اللہ کے پاس، جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ 3 دن، اور چوتھا دن سوموار آ جاتا ہے، پھر سوموار کے بعد منگل اور بدھ اور جمعرات۔ آپ دیکھیے اگر آپ کے انبن جمعہ کو ہوتی ہے تو آپ کو سوموار تک کسی حالت میں آپ کو بات چیت کر لینی ہے، اگر نہیں کیا تو آپ کے اعمال اللہ کے نہیں اٹھائے جائیں گے، آپ کے پورے اعمال مردود ہو جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، سوچئے۔ تو کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کے لیے بات بند کرنا 3 دن زیادہ درست ہے ہی نہیں، 3 دن زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً معاملے کو حل کر لے، معاملہ انسان کے ناطق ہو جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کی غیبت نہ کریں، بری چیز ہو چکی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہمیشہ غیبت، ہمیشہ چغلی، ہر معاملے میں۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنی غیبت سوشل میڈیا کے ذریعے کی جاتی ہے کہ ہم سوچیں، ہم اس پر غور کریں تو ہم پریشان ہو جائیں گے، اتنی غیبت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اس میں 3 سے حکم دیا گیا، 3 حقوق بتلائے گئے، سمجھ لیجئے کہ اپنے بھائی کے تعلق سے بدگمانی نہ کرے، اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے، جاسوسی نہ کرائے اور نہ کرے، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے کہا تم یقینی طور پر ناپسند کرو گے۔ تو غیبت کرنے کو ایک مردار بھائی کے جسم سے خون گوشت نوچے کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم سوچے کتنا برا کام فعل ہم کرتے ہیں، کسی بھی طور پر ہم کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ اور ایک بات، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ آج مسلمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، کوئی بھی قوم دوسرے قوم کی مذاق نہ اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، قریب ہے کہ اس سے بہتر ہو جائے۔ یعنی آج غریبوں کا، فقیروں کا، آج بیچارے جو محتاج ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں نیچ بولتے ہیں، نیچا سمجھتے ہیں، اس کے مذاق اڑاتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں۔ اللہ نہ کرے تمہارا کوئی معاملہ ایسا آ گیا تو کیا کرو گے؟ ابھی کل ہی ایک تحریر فیس بک، واٹس ایپ اور فیس بک گھوم رہی تھی کہ 7 سے 800 کی دہائی کے اندر 70 یا 80 ایسا کچھ تھا کہ ایک بہت امیر انسان جو اصل میں سعودی عرب کا تھا، وہ یورپ میں جا کے بسا، اور اس کے بعد اتنا مال کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ امیر مانا جاتا تھا، اور اس کے کئی ممالک کے اندر اس کے اچھے مکانات اور محلات، تعلقات، اور وہ اپنے بیٹوں کے لیے کھانا وغیرہ جو اس کی شوق کی چیزیں مختصر پیش کر رہا ہوں، باہر ملکوں سے ہیلی کاپٹر سے منگوایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسی نوبت آئی کہ اس کے پاس اپنے گھر جانے کا کرایہ تک نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس کے پاس کے گھر تک پہنچنے کا کرایہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے کہا وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ قریب ہے کہ تم سے بہتر بن جائے، اور ایسا عمومی طور پر ہوتا ہے، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں۔ اور وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، عموماً عورت کے اندر یہ ہوتا ہے دوسری عورت کو زیادہ نیچ سمجھنا، اس کے اوپر ہنسی اڑانا، ایک عورت دوسری عورت کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، تو عورت کو مخاطب کر کہا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ ایسا کرے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو جائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، 2 بات کہی، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہاں پر 2 بات کہی گئی، اور 2 بات کا یہاں پر ایک
پیغام دیا گیا کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگائے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس پر یعنی کسی کے نفس پر عیب جوئی نہ کرو کہ فلاں ایسی ہے، ناٹی ہے، اونچی ہے، کالی ہے، گوری ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس نام سے مشہور ہو گیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ پسند نہیں کرتا ہے تب جائز نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بہت سارے راوی حضرات ان کے لالوں سے ایسی باتیں مشہور ہوئی تھی تو روایت کے اندر ان کے شہرت اس نام سے ہونے کی وجہ سے اس کو اس نام سے بلایا جاتا تھا، تو اس پر عیب نہ لگائیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب سے نہ پکارے، اس کو فلاں فلاں ایسا ویسا لقب نہ دیا جائے، یہ لقب دینے کے تعلق سے اللہ نے منع فرمایا، لقب نہ دیا جائے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ اس کے ایمان کے بعد جو اس کا زمانہ جہالت کا نام تھا، یعنی پہلے جو اس کا نام تھا کلو بلو جو آج کل ہوا کرتے تھے، تو اس کو اسی کو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے نام سے نہ پکارا جائے۔ بہت سارے غیر مسلم آج بھی مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو کبھی کبھی ان کے غیر مسلم کے نام سے پکارا جاتا ہے، رجسٹری طور پر کچھ بھی چلتا ہو، لیکن ہم مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا جو ہم نے نام اسلامی رکھ دیا ہے ہم وہی نام اس کو بولیں، ٹنکو بنکو یہ سب نام چھوڑ دیں، اور مسلمان کو ہم اس کی عزت کریں، کسی بھی مسلمان کو ناحق گالی نہ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتال کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، برا ہے، اور حدیث کے اندر فسوق کا لفظ استعمال ہوا، فسوق یعنی راوی الفاظ کے ضمہ کسرہ اور فتحہ تینوں کے ساتھ استعمال کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح فسوق کا ہی لفظ استعمال راجح طور پر کرتے ہیں اہل لغت۔ سباب المسلم کہ مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، برا ہے، وقتال کفر، اور تو قتال کرنا کفر ہے، تو برا بلا نہ کہا جائے۔ اور مسلمان کے دوسرے پر جو حق بنتا ہے ان میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے۔ آج مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو انتہائی زیادہ مسلمان کو دھوکہ دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر آیت المنافق اور وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی آج مسلمان کا آپس میں ایک سیوا بن چکا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامت ہے، ایک حدیث میں 4 علامت ہے، ان میں سے ایک وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہو نہیں سکتا، یعنی وہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے دین میں سے نہیں، ہمارے شریعت میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کسی بھی طور پر جائز نہیں ہو سکتا۔ ایک بہت بڑا حق، اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی عزت کرے اور چھوٹا تو رحم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا، کہ جو بڑے کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹے پر رحم نہ کرے، بڑے کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہمارے دین میں سے نہیں، ہمارے شریعت میں سے نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کا مسلمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان پر ان کی عزت کرے بڑے کی، اور چھوٹے پر رحم کرے، مسلمان کی لغزش کو معاف کرائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ متقی کون لوگ ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں، مغفور وہ لوگ ہیں، جنتی وہ لوگ ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں بھکمری میں بھی، پریشانی میں بھی، خوشی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اپنے غصوں پر کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، بہت سارے معاملات انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ معاف کر دیا جائے، اور ایک دوسرے مسلمان کے تعاون کرے اچھے کام میں۔ اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہم اپنے مسلمان کا ایک بھلائی کے کام میں، اچھے کے کام میں، نیکی کے کام میں تعاون کرے۔ اگر کہیں معاملہ خراب ہو جائے تو ہم ضرور اس کا تعاون کر دیں، لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ بھلائی کے کام میں تعاون کرنے کے بجائے ہم زیادہ تر
برائی کے کام میں تعاون کرتے ہیں، ہم انہیں ہلاک کرنے میں تعاون کرتے ہیں، برباد کرنے میں تعاون کرتے ہیں، اور بہت سارے حقوق بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو مکمل ادا کرتا عطا فرمائے۔ جیسے ایک دوسرے کا حق ہم پر بنتا ہے ویسے ہی حقوق کو ہم ادا کرے، کسی کے حقوق کو ہم پامال نہ کرے، کیونکہ اللہ کے ہمیں حساب دینا ہے۔ جب جب وہاں پوچھ گچھ ہماری ہوگی تو ہمارے پاس حساب دینے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حساب و کتاب کے لیے ہم تیار رہے اور اپنے مسلمان بھائی کہتے ہیں ہم مخلص ہو جائے اور ان کے حقوق کو ہم ادا کریں۔ کچھ بھائیوں نے کچھ کمنٹ میں بھی کچھ باتوں کا احساس دلایا ہے، اسے بھی چاہوں کہ مختصر کچھ بیان کیا جائے۔ مناقصان پیش کیا اور کمنٹ نظر نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اسی پر آج کا اس پروگرام ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل کا عنوان جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ غیر مسلموں کے یعنی کافروں کے حقوق پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں انشاءاللہ کل تک کی زندگی ہمارے اگر لکھی ہوئی ہے تو صحیح سلامت زندگی ہمیں ملے گی تو انشاءاللہ کل آگے کی گفتگو سماعت کریں گے۔ آج اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے بیٹا قبول فرما اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر کے حقوق ادا کی توفیق فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔